مسلم شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے، ترمذی شریف، سب حدیث کی کتابوں میں، اور یہ مستند معتبر حدیث ہے، روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں لوددت، یہ ودہ یودو سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے چاہتا ہوں، میں ٹوٹ کر یہ چاہتا ہوں کیا ان اقتل فی سبیل اللہ۔ حضور فرماتے ہیں میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اور ٹوٹ کر اس جذبے سے میں متصف ہوں، میں چاہتا ہوں ان اقتل فی سبیل اللہ کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے اللہ حقیقتاً زندہ کر دے، ثم اقتل، ثم احیا، ثم اقتل۔ حضور فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں بار بار میرے ساتھ ایسا ہوتا رہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر میرا جسم جڑ جائے، پھر میرے جسم کو قتل کر دیا جائے، پھر میں زندہ کر دیا جاؤں، پھر میرے ساتھ ایسا ہو تاکہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یہ شہادت مجھے ملتی رہے۔ تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جو بندہ شہادت کی حقیقی معنی میں خواہش کرے، اب وہ بستر مرگ پر فوت ہو جائے، طبعی موت بھی مر جائے، فرمایا وہ شہید ہے، کیونکہ شہادت کی آرزو اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ اور جو بندہ شہید نہیں ہونا چاہتا، وہ میدان میں چلا بھی جائے، کٹ بھی جائے، لڑ بھی جائے، مر بھی جائے، وہ شہید نہیں ہوگا، کیونکہ مجبوراً گیا ہے، اس کا دل قتل فی سبیل اللہ کو تقاضا نہیں کرتا، اور جس کا دل قتل فی سبیل اللہ کو تقاضا کرتا ہے وہ تبھی موت بھی مرے گا تو شہید ہوگا، کیونکہ شہادت کی حقیقت اس کے روح کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو روح شہادت اور حقیقت شہادت تین ظاہری اسباب سے بھی پائی گئی اور خواہش شہادت سے بھی پائی گئی، لیکن اب شہادت ہوتی نہیں۔ اللہ اکبر، اب شہادت ہوتی نہیں، کیسے ہوگی؟ اس کا ظہور ہونا ضروری ہے۔ اب ظہور ہونے کے لیے دو ایسے اشخاص کی ضرورت ہے، دو اشخاص ایسے ہونے چاہیے جو مصطفیٰ کے جسم اقدس سر انور سے پاؤں مبارک تک وہ مصطفیٰ کے جسم کا حصہ بھی ہوں، وہ مصطفیٰ کے اوصاف سے موصوف بھی ہوں، وہ میرے آقا علیہ السلام کی روحانیت کے امین بھی ہوں، تاکہ وہ شہادت کے جوہر جو حضور میں پائے گئے ہیں وہ بدرجہ اتم ظاہر ہوں، تو ان کا عمل مصطفیٰ کا عمل قرار پائے۔ اب اس شہادت کے لیے خالق کائنات نے دو ایسے افراد کا انتخاب کیا جنہیں ہم حسن و حسین کے مبارک نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں نے کہا تین شرطیں ہیں کہ سر سے پاؤں تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا عکس ہوں، تو میرے اور تمہارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہما ابنایا ابن طیہ، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، کیونکہ میری بیٹی سیدہ خاتون جنت کے لختے جگر ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اور سورہ نساء میں جو نجران والوں کے ساتھ مباہلہ ہے، تو وہاں جب کہا کہ لاؤ اپنے بیٹے، ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں، تو حضور وہاں اپنے بیٹوں کے طور پر کس کو لے کے آئے تھے؟ حسنین کریمین کو لے کے آئے تھے۔ تو قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے حسن و حسین مصطفیٰ کے لختے جگر ہیں۔ دوسرا وصف یہ ہو کہ دونوں مرد ہونے چاہیے۔ کیوں؟ میرے آقا مقام نبوت پر فیض ہیں، نبی مرد ہوتا ہے، نبی عورتیں نہیں ہوتی۔ کوئی عورت نبی اور رسول کے منصب پر فائز نہیں کی گئی، تو ان دونوں کا جنہوں نے مظہر تام بننا ہے ان کا مرد ہونا ضروری ہے، تو دونوں مرد ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جزو مصطفیٰ ہوں، تو آپ نے لاکھوں مرتبہ حدیث سنی ہے الحسین منی انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں انی احب ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت یصنع الحسن يدخل اصابعه في لحية رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والرسول يدخل لسانه في فم الحسن ويقول اللهم انی احبه فاحبه واحب من يحبه۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دن سے تو میں ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں، میں پہلے بھی کرتا تھا
لیکن میں نے ایک منظر دیکھا جو بڑا حسین تھا، میں کبھی نہیں بھولتا۔ مصطفیٰ کے آغوش میں امام حسن ہیں، وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ننھی انگلیاں مصطفیٰ کی داڑھی شریف میں داخل کرتے ہیں، اور مصطفیٰ اپنی زبان حسن مجتبیٰ کے منہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ اپنی زبان کو حسن پاک کے منہ میں رکھ کے کہہ رہے ہیں، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو اسے بھی محبت فرما۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کا یہ دونوں ٹکڑے ہیں، انا من الحسین والحسین منی، حسن و حسین میرے لخت جگر ہیں۔ تو جب مصطفیٰ کے لخت جگر ہیں تو یہ شہادت ظاہری جو ہوتی ہے، شہادت باطنی ہوتی ہے، ان دونوں شہزادوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ جب زہر دے کر سیدنا امام علی مقام امام حسن کو شہید کیا جاتا ہے تو وہ خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا، جس کی حقیقت میرے آقا میں آ گئی تھی، آج جب امام حسن کو زہر دیا گیا، ان کی شہادت اس زہر کی وجہ سے ہوئی، تو سمجھو جو مصطفیٰ کے اندر زہر تھا اس کا اثر ادھر منتقل ہوا۔ امام حسن کی شہادت ہوتی ہے تو شہادت باطنی کو مصطفیٰ کے وجود سے تعلق ہوتا ہے۔ اب قیامت تک جو باطنی شہید ہوتا جائے گا وہ مصطفیٰ کی سنت پر شہید ہوتا جائے گا۔